بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار نبی جو آج بھی زندہ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چار زندہ نبی کا تذکرہ کریں گے کہ وہ چار ایسے کون کون سے نبی ہیں جن کو موت نہیں آئی۔ پیارے دوستو، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا۔ ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء اکرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اس دنیا پر جلوہ فروش ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن چار انبیاء اکرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کی ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ چار انبیاء اکرام کون کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اکرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون کون سی وجوہات ہے؟ مختلف روایات اور حدیث نبوی کی روشنی میں چار ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ یہ چار نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہنے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کے حق کی طرف بلاتے رہے اور دین حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور آپ پر طعنہ کشی کرتے رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں، آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، تو کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اور اسی طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطی انوس نامی شخص کو مقرر کیا۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ ادھر جب طوطی انوس نامی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آپ کو آج قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور اپنے ساتھ آسمانوں کی جانب لے آیا۔ جب آپ آسمان کی جانب پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے ہوئی۔
اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگایا اور پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ امی جان اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی اور ادھر یہودی اکٹھے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ کب طوطی انوس نامی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اسی طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھے تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو وہاں پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا اور یہ تو وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور اسی لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ آپ کے بارے میں اختلافات کرتے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا تھا، حقیقتاً وہ قتل نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرما ہوں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، آپ کو مدینہ منورہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر چڑھائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہو جائے گے اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو اور برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا، حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح آپ نے اپنے والد گرامی سے ناراض ہو گئے، جنگلوں کی طرف چلے گئے اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا اور وہاں پر آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اور اسی دوران آپ کا گزر آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا اور چشمے میں سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کا تا حیات زندہ رہنا کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایات نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع میں سے ہوتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کے پاس آ کر رک گیا اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا، تو اس کے جانے کے بعد
वहाँ पर मौजूद सहाबा इकराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था, तो उस मजमे में से कोई भी उसको ना जानता था। तो इस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की सलाह करके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं और आप बहुत ही नेक और खुदा तर्स इंसान हैं। और बाज़ रवायात के अंदर ये भी आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ज़ुल्करनैन के साथ में होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे ज़िंदा नबी का ज़िक्र कुरान मजीद में 2 जगह मौजूद है। वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह के तफसीर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तारीफ ले जाया गया था। इस बात का तज़किरा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक रवायात में करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुज़र रहे थे और वहाँ से गुज़रते हुए एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ए अंस, इस आवाज़ का पता लगाइए और ये कौन है। जो हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था और जब उस शख्स ने मुझे देखा तो कहा, ए बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, जी हाँ। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं और आप वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान उन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुलवा लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ दफ़ा सहाबा कराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मक़दस में तशरीफ़ लाते हैं और जहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौका पर हज भी अदा करते हैं और ये दोनों नबी मुख्तलिफ़ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी ज़िंदा हैं। वो हैं हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके ज़िंदा होने का ज़िक्र बहुत सी रवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में इरशाद फरमाया है कि वो एक नेक और परहेजगार नबी थे और अल्लाह ताला ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम शब बराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई और बाज़ रवायात में ये ज़िक्र मिलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैरो सेहत के साथ साथ अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेशुमार हो जाती। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानब ज़िंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रवायात में ज़िक्र मिलता है कि एक बार मुल्कुल मौत हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनाचा आपके कहने पर मुल्कुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको ज़िंदा कर दिया गया। आपने कहा कि मैं दोज़ख तो देखना चाहता था, मैं जन्नत भी सैर करना चाहता हूँ।
تو آپ کے کہنے پر فرشتے نے آپ کو دوزخ دکھائی اور پھر اس کے بعد آپ کو جنت کی سیر کروائی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہاں پر ہی رہنا پسند کروں گا، اور اسی طرح آپ کو جنت میں ہی رہنے دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو چوتھے نبی تھے جو کہ آج بھی زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔